قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کی عبادت کرتے۔ یا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کر اپنے نبی کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ خود نعوذ باللہ اپنے نبی کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ نبی خود کہہ رہا ہے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، نبی اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اور قوم کہہ رہی ہے کہ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ کتنی دور کی بات ہے۔ اور پھر مسلمان بھی اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، فلاں پر سٹوری لگاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں اور کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ خاص کر ہمارے ایسے نوجوان، ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے جو کسی غیر مسلم کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جو کسی غیر مسلم باس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اونر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے سوکار کو فلاں کو خوش کرنے کے لیے، غیر مسلم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے میری کرسمس کی مبارکبادی کے پوسٹ لگاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعونه ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم۔ معزز حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی میں ہونے والی ہماری تمام کوششیں، کاوشیں اسی اللہ کے لیے ہیں، اسی کے لیے ذبح ہیں، اسی کے لیے وقف ہیں، اسی کے لیے قربان ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے، پالنہار ہے اور عبادتوں کا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، صحابہ کرام پر، سلف صالحین پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھرانے پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں، سلامتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل ہوں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی جو چھوٹی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے، ایک آسان سی صورت، سورۃ الاخلاص کا میں نے آپ کے سامنے
ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں، اور لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر، اللہ تعالیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا ہے۔ اس آیت کریمہ سے، ان آیات سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، توحید کا ایک سبق ملتا ہے۔ توحید کا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایک اکیلا مانیں، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی ایک اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو ایک معبود کے لائق ہیں، وہ صفات کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات الہیہ ہیں، وہ اس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، اور ذاتی معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، انسان کی طرح خاندانی ضروریات سے، گھریلو ضروریات سے، تمام ضروریات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اس مختصر سے خلاصے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، ابھی دسمبر کے مہینے میں، دسمبر کی 25 تاریخ کو پوری دنیا میں ایک ایسا دن منایا جاتا ہے کہ گویا 25 دسمبر کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں بالخصوص اس باب میں بہت سخت رد وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کہ لوگ اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سختی سے، بڑے غصے سے اس بات کا انکار کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ کیوں؟ ایک جواب یہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، ان کان للرحمن ولد، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اگر بیٹا ہوتا، تو اس کی تعظیم کرنا، اس کی عبادت کرنا، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم کر کے بتاتے، اس کی عبادت کر کے بتاتے کہ دیکھو اللہ کی عبادت ایسے کی جاتی ہے، اللہ کے بیٹے کی عبادت ایسے کی جاتی ہے، سب سے پہلے میں اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتا۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے، تو وہ چیز دین کا حصہ ہے ہی نہیں ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ نے کہا، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہود اپنے آپ کو علی الاعلان کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ، کہ ہم تمام یہود جو ہے نا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم تمام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، یعنی ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، تو ہم اس نبی کو ماننے والی امت بھی ہم کیا ہو گئے، ہم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، لوگوں اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کی جب کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سی مثال، اگر ہم اپنے معاشرے کی مثال، گھر بار کی مثال دیکھیں، خاندان کی مثال دیکھیں، ایک عام انسان بھی اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے، اپنی لڑکے کی شادی کرنے کے لیے کم از کم اپنی برابری میں کون ہے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی آدمی جلدی اس بات پر راضی نہیں ہوتا اپنی برادری سے، اپنی برابری سے کم میں شادی کرنے پر ایک معمولی ایک مزدور انسان بھی راضی نہیں ہوتا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی اتنی اعلیٰ و ارفع ذات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی بیوی ہوتی تو وہ بھی اللہ ایک معبود کی صفات کے لائق ہوتی۔ اگر اللہ کی کوئی بیوی ہوتی تو وہ بھی ایسی صفات سے متصف ہوتی جو اللہ ایک معبود کی صفات ہو سکتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور اس نے کہہ دیا کہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ انا یکون لہ ولد، کہاں سے اس کی اولاد ہوگی؟ کہاں سے کوئی اس کا بیٹا ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جس طرح سارے انسان فقیر ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے عام بندوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا لیا، اللہ کے خاص بندے ہیں ضرور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو رشتہ بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رشتہ منسوب کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ رشتہ کسی بھی اعتبار سے غلط چیز ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے تو لوگوں نے مریم علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا، اے مریم یہ کیا بات ہے، یہ بیٹا تو کہاں سے لائی ہے؟ تو فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ آپ خالی بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے، اور وہ بچہ ماں کی گود میں، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ بول اٹھتا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو ایک نبی خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور لوگوں نے اسے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کر اپنے نبی کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ خود نعوذ باللہ اپنے نبی کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ نبی خود کہہ رہا ہے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، نبی اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اور قوم کہہ رہی ہے کہ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ کتنی دور کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا، تکاد السماوات، سورہ مریم کی آخری آیتوں میں کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں قریب ہے اگر تم یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، تمہارا یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین چیرے جائے، وتنشق الارض، زمین چیرے جائے، زمین میں شگاف پڑ جائیں، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کی وجہ سے کہ تم نے اسے کیا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے
کہ لیس احد اصبر علی کلمۃ کہ علی اذن لیس احد اصبر علی ادن کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کسی بات کو سن کر صبر کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی کسی نے تکلیف والی بات کہہ دی، کسی نے غصے والی بات کہہ دی، کسی نے مصیبت پہنچانے والی بات کہہ دی، تکلیف والی بات کہہ دی، تو تکلیف والی بات کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ لوگوں نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کی بات کی کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیوی ہے، فلاں ہے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر تکلیف کے جملے کہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ لوگوں نے اللہ کی اولاد بنائی مگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ اللہ ان کو معاف کرتے رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں روزی رزق سے نوازتا ہے، روٹی سے نوازتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مشرک دنیا میں شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے 2 طریقے سے تکلیف دیتا ہے، 2 طریقے ایسے ہیں جس کی وجہ سے آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے آدم کا بیٹا کہتا ہے میرے بارے میں جھوٹ کہتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، میں جو سچی بات بتاتا ہوں میری بات کو آدم کا بیٹا جھٹلاتا ہے، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، جبکہ آدم کے بیٹے کو مجھے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ پہلی بات جھٹلانے والی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں آدم کے بیٹے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد آخرت کے دن، قیامت کے دن میں دوبارہ پیدا کروں گا، تو وہ کہتا ہے کہ میں پیدا نہیں کر سکتا، جبکہ آدم کے بیٹے کو کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے، دوسری مرتبہ اس چیز کو بنانا زیادہ آسان ہے۔ میں نے آدم کے بیٹے کو ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو قیامت کے دن میں اسے دوبارہ پیدا کروں گا، یہ میرا دعویٰ ہے، اور میرے دعوے کو جھٹلانے والا آدم کا بیٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی اور قیامت کا دن نہیں آئے گا، آدم کا بیٹا میری بات کو جھٹلاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو مجھے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اولاد جنی، میری اولاد ہے، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں، میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی مجھ سے پیدا ہوا۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرین کرام، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ قرآن مجید نے کہا کانا یأکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی امی مریم علیہ السلام بھی، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے، عام بندوں کی طرح یہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کو بھی زندگی کی ضروریات تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانا کھائے، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی پیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آ جائے، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ آنا بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کی طرح دنیا میں پیدا ہوئے اور آسمان کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب پھر آئیں گے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی، کہا کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، جبکہ عیسیٰ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، کہ عیسیٰ سے زیادہ اہمیت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں لوگوں کو، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے پیدا کیا۔ پہلا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔
دوسرا حضرت حوا علیہ السلام کا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پھسلی سے پیدا کیا، دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا۔ اور چوتھا طریقہ، جس سے عام ساری دنیا کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تخلیق کے باب میں میاں بیوی سے، ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ تو 4 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثال کی طرح ہے۔ جس طرح لفظ کن سے، یعنی تو پیدا ہو جا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح لفظ کن سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طرح لفظ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ اس پورے ہمارے خطبے کا خلاصہ اور ہمارے خطبے کا مطلب یہی ہے کہ ایک مسلمان کو سب سے پہلے توحید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اکیلی ذات ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی ماں باپ ہیں، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہماری ساری عبادتوں کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو شرک کے باب میں مشرکین سے برات کا اظہار کرنا، یعنی میں مشرک نہیں ہوں، آپ لوگ شرک کر رہے ہیں، شرک نہیں کرنا چاہیے، میں شرک سے بیزار ہوں، میں شرک سے ناراض ہوں، یہ بھی ایمان والے ایک مومن کا شیوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ شرک سے برات کا اظہار کرے، شرک کے بارے میں اپنی زندگی میں ڈکلیئر کر دے کہ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اننی براء مما تشرکون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بعض انی بریء مما تشرکون، کہ میں شرک کرنے کے معاملے میں تم سے بری ہوں۔ برات کا اظہار ہونا چاہیے۔ دسمبر کی 25 تاریخ آ رہی ہے، پوری دنیا اس دن کو میری کرسمس کے نام سے مناتی ہے، اور گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر مبارکباد دیتی ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی پاکیزہ بندی قرار دیا ہے، اور گواہی دی ہے کہ یہ ہماری وہ بندی ہے جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اپنی پاک بندی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں جہاں مردوں کے نام پر صورتیں ہیں، صرف واحد حضرت مریم علیہ السلام ایک ایسی پاک باز عورت ہیں جن کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورت رکھی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو حضرت مریم علیہ السلام پر بھی یہ لوگ الزام دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت مریم نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جیسے پیدا کر دے، جسے اپنے لفظ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمین کا دیکھا دیکھی یہ بھی کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ مسلمان بھی اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، فلاں پر سٹوری لگاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں اور کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ خاص کر ہمارے ایسے نوجوان، ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جو کسی غیر مسلم کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جو کسی غیر مسلم باس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اونر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے سوکار کو فلاں کو خوش کرنے کے لیے، غیر مسلم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے میری کرسمس
کرسمس کی مبارکبادی کے پوسٹ لگاتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اس معاملے میں سخت موقف ہے، سخت موقف ہے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی بڑی سختی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی اہل کتاب میں سے ہے، شوہر تو مسلمان ہے، اور اگر کسی کی بیوی اہل کتاب میں سے ہے تو ایسے شوہر کو بھی یہ اجازت نہیں کہ اپنی بیوی کو کرسمس کی مبارکباد دے اور پھر اپنی بیوی کو کرسمس کی محفلوں کے لیے بھیجے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ گویا شرک میں مشرکین کا تعاون کرتا ہے۔ بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ غیر مسلمین کی دیکھا دیکھی، غیر مسلمین کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر مسلمان بھی ان کی طرح بننے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا، سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے سیکولرزم میں اضافہ ہوگا، سمجھتے ہیں ایسا کریں گے تو ہم غیر مسلمین کی نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، نحن قوم، لوگوں ہم ایسی قوم ہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، توحید کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ مہما ابتغینا بغیرہ العزت، کہ اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی کہنے، سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، توحید پر استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، شرک سے، مشرکین سے برات کا اظہار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔